کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ بارش، شاہراہ فیصل، نرسری، قائد آباد، ملیر، ایئرپورٹ کے علاقوں میں بارش، الفلاح، مویشی منڈی اور سپر ہائی وے سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ نارتھ کراچی PIB کالونی FC ایریا میں تیز بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ بارش، شاہراہ فیصل، نرسری، قائد آباد، ملیر، ایئرپورٹ کے علاقوں میں بارش، الفلاح، مویشی منڈی اور سپر ہائی وے سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، اٹک، چہلم، چکوال میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چہلم، چکوال میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، پسنی، بولان، خضدار، قلات، لسبیلا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سوات، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، ملتان، کرم، دیر اور بالا کوٹ میں بھی موسلادھار بارش متوقع ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کیا عمران خان سے ان کی کرپشن کا پوچھنا ہراساں کرنا ہے؟ کیا لوٹ مار کی تحقیقات کرنا دیوار سے لگانا ہے؟ عمران خان بتائیں NRO چاہتے ہیں یا اقتدار؟ انہیں ایسی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ حاصل کی؟ کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا، اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اقتدار چاہتے ہیں یا NRO چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اپنا سکینڈل سامنے آتے ہی انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اب عوام کو بتائیں کہ اس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے، آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے، اس لیے ساری کابینہ ضمانت پر ہے۔ مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے، کیسے حکومت آئی ہے اور کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کو بتانا اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے۔ سب کو جیلوں میں بند کر دیا، ایک میکویلین رویہ تھا کہ سب کو بند کر دو۔ بتاؤ عوام کو، عمران خان صاحب، عوام کو بتائیں کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر 2 کلو ہیروئن کا پلان کس طرح بنایا تھا، اداروں کی آرم ٹوسٹنگ کر کے، FIA کو استعمال کر کے کس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے، ضمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے۔ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ عمران خان ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ عوام میں آپ کے بیانیے کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی۔ 4 سال میں تحریک انصاف نے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا، آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا، وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ EVM کا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بگڑ جاتا۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں اب کسی کو مہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا، بلکہ بارڈر لائن کیس تھا، اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سٹیپ ان کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ سارا بوجھ
جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے سر پہ آیا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے. اگر یہ رہتے اور یہ EVM والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بدل جاتا. ہم بالکل نہیں کہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانے کا وقت تو ہے اور ہم یقیناً ڈسٹربڈ ہیں, ہر شخص ڈسٹربڈ ہے. ہمارے اپنے بجٹ اپ سیٹ ہو گئے اور ہم نے کچھ مشکل فیصلے, بلکہ انتہائی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو یا اس وقت کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. لاہور ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر انہیں رہا کر دیا. جسٹس علی باقر نشوی نے قرار دیا کہ جس مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی اس میں وارنٹ جاری نہیں کیے گئے. مزید جانیے اس رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نشوی نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی. عدالتی حکم کے بعد حلیم عادل شیخ کو کمرہ عدالت میں ہی ہتکڑیاں کھول کر رہا کر دیا گیا. 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حلیم عادل شیخ کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے گئے. تفتیشی آفیسر کی تعیناتی سے متعلق ریکارڈ بھی عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حلیم عادل شیخ اور شریک ملزمان کے خلاف بلا شبہ FIR موجود ہے, لیکن اس عدالت کا دائرہ اختیار صرف گرفتاری کی قانونی حیثیت جانچنا ہے. عدالت نے واضح کیا کہ تفتیشی آفیسر مقرر کرنے کا مراسلہ پیش نہیں کیا گیا. عدالت سمجھتی ہے کہ حلیم عادل شیخ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی 18 جولائی تک حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی. عدالتی فیصلے کے بعد حلیم عادل شیخ کے وکیل عامر سعید نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ گرفتاری غیر قانونی تھی. پنجاب پولیس نے آج وہ کام کیا جو کہ ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں. آج کورٹ نے آخر میں جب پورا آرڈر ڈکٹیٹ کروا لیا تو کورٹ نے یہ کہا کہ ان کی جو گرفتاری تھی صبح 3:30 بجے وہ اللیگل تھی, اور جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ان کو اللیگل ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ان کو ان کی پرسنل شورٹی کے اوپر انہوں نے کہا ہے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. 7:30 بجے FIR کٹتی ہے اور اس سے پہلے پنجاب پولیس گرفتار کر لیتی ہے. یہ کنائیونس ہے. یہ جو امپورٹڈ بھکاری اور غلام حکومت جو ہے یہ اس کی کنائیونس ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مطلب FIR کٹے بغیر پنجاب پولیس ایکشن میں آ جاتی 3:30 بجے. حلیم عادل شیخ کو بدھ کی صبح اینٹی کرپشن حکام نے گرفتار کیا تھا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو ایک پرانی انکوائری کے سلسلے میں اینٹی کرپشن نے لاہور سے گرفتار کیا. اغوا کا الزام غلط ہے. یہ بھینس چوری نہیں, سندھ کی سرکاری اراضی کی چوری کا کیس ہے. گرفتاری کے بعد اسپیکر کو مطلع کر دیا. وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پہلے بیان چلا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. میں اس بات کی سختی سے تردید کرنا چاہوں گا. پرانی انکوائری جو کہ صوبہ سندھ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ زمینوں کے ہیر پیر کے حوالے سے کر رہا تھا, اس میں سے ایک کیس حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے تھا. جام شورو ضلع کی تھانہ بلا خان کی 63 ایکڑ زمین ہے جس کی جعلی انٹری کر کے ہیر پھیر کر کے اس کے اوپر حلیم عادل شیخ صاحب قابض ہے. یہ بھینس چوری کا کیس نہیں ہے, یہ سندھ کی عوام کی 63 ایکڑ زمین چوری کا کیس ہے. اسپیکر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کر دی. چیئرمین PAC نور عالم خان کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں $10 فی بیرل کی واضح کمی آ چکی ہے, اس لیے حکومت پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرے. نور عالم خان PAC کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے ڈائریکشن یہ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف فائنانس کو کہا ہے کہ آپ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $10 فی بیرل سستا ہو گیا, تو جس طریقے سے آپ پیسے بڑھاتے ہیں تو اسی طرح پھر مہربانی فرما کر اسی طرح آپ ڈائریکشن ان کو تو ڈائریکشن یہ کہ آپ کم کریں. حکومت پاکستان کو ہم نے کہا ہے, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی مہربانی فرما کر اب پرائسز کو کم کریں. ڈیزل کو اسپیشلی جو پیٹرز ہوتے ہیں, انجن ہوتے ہیں, وہ بھی ڈیزل سے چلتے ہیں. بسز, ٹرکس سارے وہ اس میں ہوتے ہیں, تو لوگ آمد و رفت میں بھی ذرا کرائے سستے ہو جائیں گے. نیشنل بینک آف پاکستان میں مبینہ طور پر 200 ارب سے زائد کی کرپشن کا انکشاف. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کیس
نیب یا FIA کو بھیجنے کا اندیا دے دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں نیشنل بینک آف پاکستان میں مبینہ طور پر 200 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ DG آڈیٹر جنرل نے بتایا کہ آڈیٹر جنرل نے آڈٹ مکمل کر کے رپورٹ ادارے کو بھیج دی ہے۔ نیشنل بینک کی آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی فراہم کی جائے گی۔ چیئرمین PAC نور عالم خان نے کہا نیشنل بینک میں مبینہ بے ضابطگیوں کا کیس نیب یا FIA کو بھیجا جائے گا۔ چیئرمین کمیٹی نے کل چیئرمین نیب کو ایسٹ ڈیکلیریشن کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ میں سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی نے جیت لیا۔ خالدہ سکندر میندرو سینیٹر منتخب ہو گئیں۔ ڈاکٹر سکندر میندرو کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پولنگ سندھ اسمبلی میں ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے سکندر میندرو کی اہلیہ خالدہ سکندر میندرو کا ٹکٹ دیا۔ ان کا PTI کے نور الحق قریشی سے مقابلہ تھا، تاہم تحریک انصاف کے ارکان نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ MQM اور دیگر جماعتوں نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی کے 99 میں سے 94 ارکان سمیت PTI کے 3 منحرف ارکان اسلم ابڑو، شہریار شر اور کریم بخش قبول نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کی بطول زین جنجوا اور سائرہ رضا کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ فوزیہ عباس نسیم کا مخصوص نشست کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی 2 اقلیتی نشستوں پر بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حبکوک رفیق اور سیموئل یعقوب کو مخصوص نشست دی گئی ہے۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال نے کراچی میں کارکنان کی گرفتاری اور عدم رہائی پر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ کہا SSP کورنگی نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر جھوٹے مقدمات بنوائے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ SSP کورنگی فیصل بشیر میمن نے جھوٹی FIR کٹوائی میرے خلاف۔ اسی SSP فیصل بشیر میمن نے اس نے کل رات دوبارہ کورنگی میں میرے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کی ہے، چھاپا مارا ہے اور میرے 3 ساتھی گرفتار کیے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی آج یہ اعلان کر رہی ہے ابھی 12 گھنٹوں میں ان تینوں ساتھیوں کو جو کہ انوسنٹ ہیں، بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، صرف ان کا گناہ یہ کہ وہ PSP کا کارکن، اگر ان کو نہیں چھوڑا تو ہم کل کراچی میں روڈ پر آئیں گے اور ہم متعدد جگہوں پر کراچی پہ احتجاج کریں گے، روڈ پر کھڑے ہوں گے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں فی الفور ارلی الیکشن اناؤنس کیا جائے، ابھی مطالبہ کرتا ہوں میں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج ملا جلا رجحان رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 5 پیسے اضافے سے 207 روپے 99 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے اضافے سے 209 روپے پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 57 پوائنٹس اضافے سے 41,160 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹویٹر نے بیجا پابندیوں کے خلاف اور غیر آئینی مطالبات ماننے سے انکار کرتے ہوئے مودی سرکار کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار نے ٹویٹر کو اپنے خلاف جاری احتجاج اور مظاہروں سے متعلق پوسٹیں ہٹانے کا حکم اور اپوزیشن رہنماؤں کے اکاؤنٹ بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹویٹر نے مودی حکومت کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ IT ایکٹ کے تحت حکومت کے پاس اس طرح کے احکامات دینے کا اختیار نہیں۔ ICC نے تازہ ٹیسٹ پلیئر رینکنگ جاری کر دی۔ مسلسل مایوسیوں کا شکار وراٹ کوہلی ٹاپ 10 سے آؤٹ ہو گئے۔ انہیں 4 درجے تنزلی کے ساتھ 13ویں نمبر پر جانا پڑ گیا۔ انگلینڈ اور بھارت کے سیریز کے بعد ٹیسٹ پلیئرز کی جاری رینکنگ کے مطابق لگاتار 3 سال سے ناکامیوں کا شکار وراٹ کوہلی ٹاپ 10 سے آؤٹ ہو گئے۔ وہ 4 درجے تنزلی کر کے 13ویں نمبر پر چلے گئے۔ پلیئر آف دی سیریز جو روٹ پہلے، لبیشین دوسرے، اسٹیو اسمتھ تیسرے اور بابر اعظم چوتھے نمبر پر براجمان ہیں۔ بالنگ میں جیمز اینڈرسن 1 درجے ترقی کر کے 6 نمبر پر پہنچ گئے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز پہلے، بھارتی بالر ایشون دوسرے، جسپریت بمراہ تیسرے، جبکہ پاکستان کے شاہین آفریدی 4 نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری آصف باجوہ کہتے ہیں کہ سابق اولمپئن کلیم اللہ کو
چیئرمین سلیکشن کمیٹی قومی ہاکی ٹیم مقرر کر دیا گیا ہے۔ جونیئر ٹیم مینجمنٹ میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مزید تقرریوں کامن ویلتھ گیمز کے بعد کی جائیں گی۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کافی اہم اناؤنسمنٹ کا کہہ دیا گیا ہے، ان کی طرف سے اپروول دے دی گئی ہے اور انہوں نے اپروو کیا ہے کہ کلیم اللہ جو ہے وہ اب چیئرمین سلیکشن کمیٹی ہوں گے منظور جونیئر صاحب کی طرح، اور منظور جونیئر صاحب کو جونیئر ٹیم کی مینجمنٹ دے دی گئی ہے اور وہ مینیجر ہوں گے پاکستان جونیئر ٹیم کے، اور ان کے ساتھ جو کوچز ہوں گے ان میں ریحان بٹ، کاشف جواد اور وقاص شریف ہوں گے۔ منظور جونیئر صاحب آئیں گے میرے پاس، تو ان کے پاس انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے فیوچر جتنا بھی ورلڈ کپ تک اور کوالیفائنگ راؤنڈ تک جونیئر ٹیم کا پروگرام ہے وہ ہم بنائیں گے، اور اس پروگرام کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ جلد شیئر کیے جائیں گے۔ لیکن عید کے فوری بعد جو ہے ہم ٹرائلز کریں گے جونیئر ٹیم کے، تاکہ وہ ایشیا کپ کی تیاری کر سکیں جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ نیدرلینڈز کے سفیر نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا۔ ووٹر پلمپ نے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات کی۔ قذافی اسٹیڈیم آمد پر رمیز راجہ نے ڈچ سفیر کا استقبال کیا۔ چیئرمین پی سی بی اور ووٹر پلمپ کی ملاقات میں انٹرنیشنل ٹیموں کی پاکستان آمد اور قومی ٹیم کے اگست میں دورہ نیدرلینڈز کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں نیدرلینڈ سفارت خانے اور پی سی بی کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ براڈ پیک کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی کوہ پیما شریف ستپارہ لاپتہ ہو گئے۔ متعلقہ ایڈوینچر کمپنی نے آرمی ایویشن سے ریسکیو کے لیے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق شریف ستپارہ 7000 میٹر کی بلندی سے پھسل کر برفانی کھائی میں گر گئے۔ ساتھ ہی کوہ پیما واضح کیا ہے کہ شریف ستپارہ غیر ملکی کوہ پیما ٹیم کی مہم جوئی میں شامل تھے۔ ساتھ ہی کوہ پیماؤں ولایت ستپارہ اور مراد ستپارہ کی ریسکیو کی کوشش ناکام ہو گئی، جس پر متعلقہ ایڈوینچر کمپنی نے آرمی ایویشن سے ریسکیو کے لیے رابطہ کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ناگا پربت سر کرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے کم عمر ترین کوہ پیما شہروز کاشف کیمپ 3 پہنچ گئے۔ شہروز کاشف کے والد کا کہنا ہے کہ شہروز ساتھی فضل علی اپنی مدد آپ کے تحت کیمپ 3 پہنچے ہیں۔ کوہ پیماؤں کی لوکیشن ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم کی گئی ہے۔ شہروز کاشف نے گزشتہ روز ناگا پربت سر کی تھی، تاہم مہم جوئی سے واپسی پر کوہ پیماؤں کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کا سخت ایکشن لیتے ہوئے رکنیت معطل کر دی۔ اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان سپورٹس بورڈ کے اجلاس میں غیر قانونی سرگرمیوں پر پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی گئی، جبکہ لانگ رینج رائفل ایسوسی ایشن کے الحاق کو مزید 1 سال جاری رکھا گیا ہے۔ آئندہ سال ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی سمیت ایتھلیٹس کو تیاریوں کے لیے بھرپور سپورٹ کرنے کی رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری نے واضح کیا کہ بورڈ سے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا۔ گلگت بلتستان کے گتری گاؤں میں پاک آرمی کے زیر اہتمام 4 روزہ رنگا رنگ شنگو میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے میں سول اور عسکری حکام، عمائدین اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ استور کے سیاحتی علاقے گلتری میں پاک آرمی کے زیر اہتمام ہونے والے شنگو سپورٹس فیسٹیول میں کرکٹ، والی بال، رساکشی، بچوں کے ایتھلیٹکس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ کامیاب کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ثقافتی رقص کرتے نوجوانوں نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ میلے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔